السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ جی ہاں دوستو، کس طرح آپ سلم آسمان پر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو کون سے نبی ملے، کن سے ملاقات ہوئی، آپ کو کتنی نماز کا حکم دیا گیا، کتنی نمازیں فرض ہوئیں، اور شب معراج کس طرح نماز فرض کی گئی۔ چلیے بغیر دیر کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، جی ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، جو بائیں طرف کے جھنڈ ہیں وہ دوزخی کی روحیں ہیں۔ اس لیے یہ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے یہ پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حمزہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس
اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اب کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن کی سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ نجم کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور احادیث میں اس کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ اسے تواتر کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ سلف امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے میں بدن اور روح ہر دو کے ساتھ ہوا۔ سینہ مبارک چاہ کر کے آب زمزم سے دھو کر حکمت اور ایمان سے بھر کر آپ کو عالم ملکوت کی سیر کرنے کے قابل بنا دیا گیا۔ یہ شرط صدر دوبارہ ہے۔ ایک بار پہلے حالت رضاعت میں بھی آپ کا سینہ چاہ کر کے علم و حکمت، انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا تھا۔ دوسری روایت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ جب آپ مقام اللہ پر پہنچ گئے تو آپ نے وہاں فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سنی اور مطابق آیت مبارکہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے ملا اعلیٰ میں بہت سی چیزیں دیکھیں۔ وہاں اللہ پاک نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ کے 9 بار آنے جانے کے صدقے میں صرف 5 وقت نماز باقی رہ گئی، مگر ثواب میں وہ 50 کے برابر ہے۔ ترجمہ باب یہیں سے نکلتا ہے کہ نماز معراج کی اس تفصیل کے ساتھ فرض ہوئی۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، جس کی جڑیں چھٹے آسمان تک ہیں۔ فرشتے وہیں تک جا سکتے ہیں، آگے جانے کی ان کی مجال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور نیچے سے جو کچھ جاتا ہے وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معراج کی اور تفصیلات اپنے مقام پر بیان کی جائیں گی۔ آسمانوں کا وجود ہے جس پر جملہ کتب سماویہ اور تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے، مگر اس کی کیفیت و حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس قدر بتلا دیا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فلاسفہ و ملاحدہ اور آج کل کے سائنس والے جو آسمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے قول باطل پر ہرگز کان نہ لگانے چاہیے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ معراج پر نماز کس طرح فرض کی گئی، کس طرح آپ سے نماز پڑھ گئے، کس طرح آپ کو نمازیں ملی فرض کی گئی۔ اتنی نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں اور 50 کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں دوستو،
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.